وہ چائے کا لبالب کپ عین اس کی آنکھوں میں سامنے لے آئی. اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. یہ گرم گرم چائے جھلک جاتی تو منہ پھٹے منہ ہو جاتا. اتنی کم ظرفی سے صرف تم ہی سوچ سکتے ہو. میں یہاں نیک نیتی سے چائے بنانے آئی تھی. تمہاری طرح تخریق کاری کرنے کا نہ شوق ہے نہ عادت. اب پکڑو چائے. کپ ابھی تک خطرناک پوزیشن میں تھا. شہریار نے آنکھوں کے ڈیلے گھما کر عین سامنے کسی بندوق کی طرح تنے کپ کو دیکھا اور پھر انہی ڈیلوں میں الجھن سمو کر دل کے سردار کو دل کر رہا تھا کہ کپ پکڑ لینے میں کوئی قباحت نہیں، مگر دماغ کے سائرن ہونس بج رہے تھے. تمہیں پتہ ہے مجھے چائے کے نام پر یہ ملغوبہ پینا بالکل پسند نہیں. میں سیپریٹ چائے پینے کا عادی ہوں. اس نے بیچ کی راہ نکالنے کی لولی لنگڑی کوشش کی. تمہیں بھی پتہ ہے مجھے چائے کے نام پر مذاق پینا پسند نہیں. اس کا بے مروت اشارہ اس کی پسندیدہ چائے کی طرف تھا. میں دودھ پتی پیتی ہوں اور ملغوبہ بنا کر پیتی ہوں، اور مت بھولو ہمیشہ تمہیں بھی یہی پلاتی ہوں. کہنے کے ساتھ ہی نہایت سفاکی سے اس نے پرش کو ایسے 3 جھٹکے دیے کہ اس پر رکھا کپ تو جھلکا ہی، شہریار کا دل بھی حلق میں آ گیا. عذاب کی موت مرنے سے بہتر ہے چائے کا کپ پی لیا جائے. اگلے پل نہایت شرافت سے کپ تھاما. علینا نے باقاعدہ ہاتھ جھاڑ کر اس کے جلے جی کو مزید آنچ دکھائی. کینہ توز نظروں سے اسے گھورنے کے بعد چائے کا بڑا سا سپ گھونٹ بھرا اور اگلے ہی پل فورے کی طرح باہر نکال دیا. علینا ہونٹ سکوڑے آنکھوں میں فتح کا نشہ لیے سنجیدگی سے مسکرائی. یہ چائے ہے یا زہر؟ کپ سلپ پر پٹک دیا. غنیمت رہے ٹوٹا نہیں. نہ چائے نہ زہر، یہ سزا ہے. علینا کے اطمینان میں سرمو فرق نہ آیا تھا. مجھے کیوں دی؟ نمک ملی چائے دماغ کے سائرن کبھی نہ بجنے کے لیے بند کر گئی تھی. کیونکہ تم اس کے حقدار ہو. ابھی بتاتی ہوں پپو کو. صدمے کی جگہ تلملاہٹ نے لے لی. میں نے بھی اپنے پریکٹیکل بک دکھا دی تھی امی کو، اور آئی سی. شہریار کی تلملاہٹ فوراً رفو چکر ہوئی. ہونٹ مسکرا اٹھے. اس پر تو تمہیں مجھے داد دینی چاہیے تھی. میں نے اتنا کمال کا پروٹیکٹر بنایا تھا تمہارا. اب کے تلملاہٹ علینا پر حملہ آور ہوئی تھی. داد تو تمہیں ماموں اور ممانی دیں گی جب میں ان کو بھی دکھاؤں گی. نہیں دل کر رہا تھا تو نہ بناتے. ایسا گھٹیا مذاق تو نہ کرتے. مس عائشہ میری بےعزتی کر ڈالتی. آخری جملہ ہونٹ لٹکا کر ادا کیا. شہریار نے جی بھر کر دیکھنے کے بعد نرمی سے سوری کہہ دیا تو جیسے اس کا غم و غصہ ہوا میں تحلیل ہو گیا. شہریار نے فریج سے پانی کی بوتل نکال کر گلاس بھرتے ہوئے اسے پھر سے شاکی انداز میں دیکھا. ویسے ہو بہت بری تم. کیا بہت کڑوی تھی؟ نرمی سے پوچھا گیا. پی کر دیکھ لو. وہ چڑ گیا. سوری. ہونٹ لٹک گئے. گلاس رکھنے کے بعد وہ قریب آ کر اس کی آنکھوں میں سنجیدگی سے دیکھنے لگا. اس کا یوں بھرپور انداز سے دیکھنا علینا کا کام تمام کر دیتا تھا. ابھی بھی وہ گھبراہٹ کا شکار ہونے لگا. اچھا چھوڑو، میں نے کدو کا حلوہ بنایا ہے، وہ چکھاتی ہوں تمہیں. گھبراہٹ کو مصنوعی جوش سے چھپانا چاہا. کدو کا حلوہ؟ شہریار نے منہ کے زاویے بگاڑے. علینا پھر سے ڈش نکال لائی. شہریار نے اس کے ہاتھ سے ڈش لے کر سلپ پر رکھی تھی اور نہایت اطمینان اور فرصت سے اس کے ہاتھ پکڑ لیے. تم سے کس نے کہہ دیا میرے دل کا راستہ معدے سے ہو کر گزرتا ہے؟ مخمور دھیما لہجہ علینا کی گھبراہٹ اود کر آئی. تمہیں ان پیچیدہ راستوں سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم ڈائریکٹ دل پر لینڈ کر چکی ہو. ڈارلنگ، کبھی کبھی اس پر رومانس کا دورہ پڑ جاتا تھا. علینا پھر بری طرح گھبرا گئی. وہ مجھے لگتا ہے امی بلا رہی ہیں. شہریار نے ہنستے ہوئے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کر لی. کیا مصیبت ہے، انسان ہو یا جنگلی؟ چھڑانے کی کوشش رائگاں گئی تو وہ جھنجلا گئی. شہریار نے اب کی شرافت سے ہاتھ چھوڑ دیے. بدتمیز. کچن چھوڑنے سے پہلے اس نے کہا تھا. اب آئی ہو نا پٹری پہ. شہریار تادیر، مسرور اور مسرر
دیکھ رہا تھا تو گویا فرائی مچھلی رغبت سے کھاتے ہوئے جمیل صاحب نے شائستہ سے چھیڑ خانی بھی برقرار رکھی ہوئی تھی۔ آپ کے صاحبزادے کو ماں باپ پر رحم آ ہی گیا۔ میرے صاحبزادے آپ کے کیا ہوئے؟ شائستہ کا دل خفا ہو گئی تھی۔ اسد سے ان کی بے باکی محبت باقیوں کے لیے مذاق بن گئی تھی۔ ایسا صرف انہیں نہیں لگتا تھا۔ ڈیڈی آپ میری مما کو خواہ مت تنگ کیا کریں۔ شائستہ کا بھولا ہوا چہرہ بیٹے سے دیکھا نہ گیا۔ شہریار نے گویا وارننگ دی۔ پھر کیا کروں؟ جمیل صاحب باز آنے والوں میں سے نہیں تھے۔ میں آ جاؤں؟ قبل اس کی کہ شائستہ کوئی جواب دیتی، علینا کی چہکتی آواز نے سب کو متوجہ کر لیا۔ آپ اندر آ چکی ہیں۔ شہریار کی نگاہیں مسکرانے لگی تھیں، مگر بظاہر سنجیدگی سے کہا، السلام علیکم۔ زوردار سلام جھاڑتے ہوئے بے تکلفی سے ان کا حصہ بن بیٹھی تھی۔ وعلیکم السلام۔ آج ہماری بیٹی کیا لائی ہے؟ جمیل صاحب اس کی لائی ہوئی ڈش کا بے صبری سے معائنہ کرنے لگے۔ تمہارا اپنا کوئی گھر ہے؟ جب دیکھو ہمارے گھر میں گھسی رہتی ہو۔ شہریار نے بلا ارادہ چھیڑا۔ میرے ماموں ممانی کا گھر ہے، تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اس نے لاڈ سے شائستہ کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ تمہارا یہ عالم و علم کھا کر میرے ڈیڈی کو جو بدہضمی ہوگی، وہ شہریار کا اشارہ اس کی بریانی کی طرف تھا۔ نہیں یار، بہت مزے کیے، کھا کر دیکھو۔ جمیل صاحب یوں شوق سے کھا رہے تھے جسے پہلے کبھی بریانی کھائی ہی نہ ہو۔ علینا کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ جواب دینے کے بجائے ہونٹ سی لیے، یعنی شدید ناراضگی کا اظہار۔ تمہاری یہ کوکنگ کلاسز میری ممی ڈیڈی کے معدے تباہ کر دے گی۔ ممانی سمجھائے نا اپنے بیٹے کو۔ شائستہ چیخ کر شائستہ سے مدد چاہی تو شہریار نے کانوں میں انگلیاں ڈھونس لی۔ شہری چپ کرو، کیا اول فول بولے جا رہے ہو؟ شائستہ نے اصلی غصہ دکھا ڈالا۔ شہریار نے سنجیدگی سے علینا کو دیکھا، پھر مکمل طور پر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کھانا کھا کر کھڑا ہوا اور اسے نظر انداز کرتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ علینا کا دل جیسے سکڑنے لگا۔ علینا، وہ آنسو ٹپکانے ہی لگی تھی کہ شہریار کی آواز پر فوراً سر اٹھایا۔ جانے سے پہلے میری دھن سنتی جانا، نئی بنائی ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا، وہ بھی مسکرا دی۔ شہریار کا کمرہ معمول کی طرح نفاست و قرینے کا آئینے دار بنا ہوا تھا۔ اسے وہاں آ کر ایک عجیب و غریب سا اپناپن محسوس ہوتا تھا۔ شہری، یہ اسد بھائی خاصے دہشت ناک لگتے ہیں۔ دیوار پر شہریار اور اسد دونوں کی بڑی سی تصویر آویزاں تھی۔ خبردار، اپنے گٹار کے تاروں کو چھیڑتا شہریار مصنوعی دھاڑا، میرے بھائی کی شان میں گستاخی نہیں کرنا۔ یہ وہی بھائی ہے جنہوں نے بچپن میں دوبارہ تمہارا سر پھاڑا تھا اور دونوں مرتبہ بے قصور ثابت ہوئے تھے، وہ جتا رہی تھی۔ اسد کا بھنا خان روپ اسے کبھی نہیں اچھا لگتا تھا۔ کزنز کے بیچ یوں رہتا جیسے کہیں کا راجا اندر ہو۔ کزنز تو کیا، شہریار کو بھی کسی گنتی میں نہیں رکھتا تھا۔ میں اور صرف میں کے گرد اس کی دنیا تھی۔ اب نہ وہ بچپن رہا نہ وہ حالات۔ شہریار کے لہجے میں لاپرواہی تھی۔ اور ابھی تو اس گھر میں آئی نہیں ہو، ہم بھائیوں میں پھوٹ پہلے ڈالنے لگی۔ بھائی چمچہ گیری چھوڑو اور اپنی دھن سناؤ، مجھے گھر بھی جانا ہے، پہلے ہی دیر ہو گئی ہے۔ علینا نے ثبوت کے طور پر 2-4 جمائیاں بھی لے ڈالیں۔ ابھی وہ گلا کھنکارنے کے دھیمے سے گٹار کی سر چھیڑنے ہی لگا تھا کہ وہ چلائی، انگریزی کا جو مطروب ہو چکا ہے میوزک، پھر سے ویسی دھن تو نہیں بنائی ہے؟ شہریار کو گٹار بجانا بھول گیا۔ ہمیشہ ہی رنگ میں بھنگ ڈالنے والی زبان بولتی تھی وہ۔ پوری طرح سے ناراض ہو گیا تھا۔ قسم سے سن کر ایسا لگتا ہے جیسے میرے ارد گرد بے روحیں ناچ رہی ہوں۔ پھولے ہوئے منہ کے ساتھ شہریار نے گٹار واپس رکھ دیا۔ علینا کی ہنسی بھی زہر لگ رہی تھی۔ سوری یار، سوری۔ ہنسی ضبط کرتے ہوئے اپنے کان پکڑ کر ایک ہی لفظ کی گردان کرتی وہ اس کے قریب پہنچ گئی۔ ہرگز نہیں، جاؤ اب، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ پوری سنجیدگی سے بولا۔ کہاں نہ سوری، مذاق کر رہی تھی۔
اپنے پاس رکھو اپنی سوری، مجھے نہیں چاہیے۔ جہاں میں اپنے دل کی بات کہنے لگوں تو میں مذاق سوچ جاتا ہے۔ آئندہ نہیں سوچوں گا، سچی۔ دیکھو، گٹار اٹھا کر اس کی گود میں رکھ دیا اور مزید لجاجت دکھائی۔ اب مان بھی جاؤ، نہیں تو مجھے ساری رات نیند نہیں آئے گی۔ گٹار تھام کر شہریار نے اس کی پریشان صورت دیکھی اور اس کی چھوٹی سی ناک کھینچ کر گویا بدلہ چکایا۔ میرا یہ سانگ تمہارے نام ہے۔ دھن چھیڑنے سے پہلے اس نے جذابیت سے کہا۔ الینا کی جان میں جان آ گئی۔ محبت کا یہ ان کا احساس کس قدر روح پرور ہوتا ہے کہ کب ان دونوں کے دل میں زمین پر پروان چڑھا اور کیسے اس کی آبیاری ہوئی، انہیں نہ تو خبر ہوئی، نہ ہی جاننے کی کوشش یا خواہش تھی۔ بس یہی کافی تھا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے ہیں۔ ان کے بڑے بھی اس معصوم محبت کے آگاہ ہو گئے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کتنے ضروری تھے یہ بہت بچپن میں ہی سب کو سمجھا گئے تھے۔ جب اسد اور شہریار اپنے کزنز دوستوں کے ساتھ کوئی کھیل کھیلنا چاہتے تو الینا بھی پہنچ جاتی۔ گھر میں وہ ایک ہی بچی تھی، آس پاس بھی ان کی ہم عمر کوئی لڑکی نہیں تھی۔ ایسے میں شہریار اور اسد سے قریبی رشتہ ہونے کی بنا پر جب وہ ان میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کرتی، اسد رکاوٹ بن جاتا۔ لڑکوں میں کیوں آتی ہو؟ تمہیں یہاں کوئی لڑکی نظر آتی ہے؟ ہم نہیں کھلائیں گے تمہیں۔ بنا لحاظ مروت کے وہ اپنی عادت سے مجبور غسیلے لہجے میں کہتا تو الینا کی سٹی وہیں گم ہو جاتی۔ اسد سے مرعوبیت کی وجہ سے باقی بچے بھی اسے کھلانے سے انکاری ہو جاتے۔ وہ ایک طرف آنکھوں میں آنسو بھرے بڑی آس سے انہیں دیکھتی رہ جاتی۔ تب شہریار اس کی اتری صورت اور گیلی آنکھیں دیکھ کر نرم پڑ جاتی اور اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے دوستوں کو چھوڑ دیتا۔ اسد اور باقی بچوں کے ہاتھ مذاق آ جاتا، یہ بڑا ہو کر لڑکی بنے گا۔ شہریار ذرا بھی نہ چڑھتا، پھر اسد خود چڑھ جاتا۔ کبھی الینا کی شامت اس کے ہاتھوں ہو رہی ہوتی تو کبھی شہریار کا خواہ درکت بنائی جا رہی ہوتی۔ شروع سے ہی وہ بہت گھمنڈی اور خود پرست بچہ تھا، ماں باپ کی محبت پر صرف اپنا حق جتانے والا۔ شائستہ اگر شہریار کو اس کے سامنے میرا چاند میری جان کہہ کر پکارتی تو وہ شائستہ سے باقاعدہ ناراض ہو جاتا۔ آپ نے شہریار کو میری جان کیوں کہا؟ مجھے کیوں نہیں کہا؟ پہلے ہمیشہ ان دونوں کے لیے ایک جیسے کپڑے کھلونے لاتی تھی۔ اسد اس پر بھی اعتراض کرتا، پھر وہ مختلف لانے لگی تو اسد کو شہریار کی چیزیں پسند آ جاتی، مگر تب بھی اپنی چیزوں پر تو قابض ہوتا ہی اس کی بھی ہتھیا لیتا۔ اس کی ضد ماننے میں شائستہ نے کبھی پست و پیش سے کام نہیں لیا تھا۔ ایسے کرنا میں وہ شہریار کے ساتھ کتنی زیادہ زیادتی کر جاتی تھی، یہ احساس جمیل صاحب کے بار بار دلانے پر بھی انہیں نہ ہوا۔ نتیجتاً اسد خود سر و ضدی ہوتا گیا۔ شہریار کی چیزیں کھلونوں پر ملکیت قائم کرنے کے بعد انہیں اپنے پاس نہ رکھتا، توڑ پھوڑ دیتا یا کسی اور کو دے دیتا، مگر شہریار کے پاس نہ رہنے دیتا۔ کئی بار اپنے قصور شہریار کے سر تھوپ کر اسے باقاعدہ سزا دلوائی۔ شہریار بھی بچہ تھا، پہلے بہت ملغوب ہوتا، روتا، کتنی دیر تک دلگیر رہتا، پھر شائستہ اور جمیل صاحب اسے کسی نہ کسی طرح راضی کر لیا کرتے۔ بہت نامحسوس طریقے سے الینا شہریار کے چھوٹے موٹے دکھ اپنے دل میں لینے کی لگی تھی۔ اسد جو کھلونا شہریار سے چھینتا، الینا وہی کھلونا شہریار کی برتھ ڈے پر اس کو گفٹ کر رہا ہوتا۔ اسد شہریار کو مارنے کے لیے لپکتا، الینا ڈھال بن جاتی۔ وہ الینا کو دھکیلتا تو شہریار اسے سنبھالنے کو آگے بڑھتا۔ یوں اسد کے لیے الینا بھی وہ چیز ہو گئی تھی جو شہریار کی نہیں، اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اب وہ ضد کرنے لگا تھا، الینا میری پارٹنر بنے گی۔ الینا بدک جاتی، پر زور انکار کرتی۔ اسد شہریار کو دھمکاتا، یہ میری نہیں بنے گی تو میں ماروں گا اسے، محض اس خوف سے کہ اسد الینا کو مارے نہیں۔ شہریار خود الینا کی منت کرتا۔